اصحاب حسین علیہ السلام ادب سے بیٹھے ہوئے تھے۔ خاندان اہل بیت کے افراد حلقہ بنائے امام علیہ السلام کے گرد موجود تھے۔ خیمے کو روشن رکھنے والا چراغ امام حسین علیہ السلام کے قریب رکھا تھا۔ ہر شخص خاموش تھا۔ خیمے کے باہر چاروں طرف گہرا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ارد گرد کے مختلف خیموں سے آنے والی چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں کچھ دیر کے لیے اس سناٹے کو توڑ دیتی۔ کوئی بچہ کسی خیمے میں سوتے سوتے بیدار ہوتا تو بھوک اور پیاس کی شدت سے رونے لگتا۔ یہ آوازیں سناٹے کو توڑتی ہوئی سننے والوں کے دلوں کو تڑپا کر رکھ دیتی۔ مائیں اپنے بچوں کو تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کرتی۔ بچے تو ذرا دیر کو بہل جاتے، لیکن ماؤں کے آنسو نہیں رکتے تھے۔ 2 دن کی بھوک پیاس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کا چہرہ مبارک ایمان، یقین اور اعتماد کے نور سے روشن تھا۔ چراغ کی روشنی ان کے چہرے کے نور کے آگے ماند پڑ گئی تھی۔ تمام اصحاب اور رشتہ دار آپ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ آپ نے پیار بھری نظروں سے اپنے مختصر سے ساتھیوں کی طرف دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام پر درود پڑھ کر آپ نے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، میری جان سے پیارے ساتھیوں، میرے بیٹوں، بھتیجوں، بھائیوں، بھائی حبیب ابن مظاہر، چچا مسلم ابن اوسجا، میرے نانا اور باپ کے صحابیوں، میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار ساتھی کسی کے نہیں دیکھے، اور کسی کے عزیز اپنے عزیزوں سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحم کرنے والے میری نظروں سے نہیں گزرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو میری طرف سے بہترین جزا عنایت کرے۔ آپ کے ان تعریفی جملوں کو سن کر سننے والوں کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ نے حالات کا ایک جائزہ پیش کرتے ہوئے کہا، دیکھو، مجھے یقین ہے کہ ہمیں ان دشمنوں سے سخت مقابلہ درپیش ہوگا۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ صرف مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں تم سب کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ ان کی تم سے کوئی دشمنی نہیں، یہ صرف میری جان کے دشمن ہیں، اس لیے میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص بھی مجھے چھوڑ کر جانا چاہے وہ بخوشی چلا جائے۔ امام علیہ السلام کے اس آخری جملے نے سننے والوں کے دلوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ ان کے چہرے سرخ ہو گئے تھے۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن جذبات کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ الفاظ ان کے حلق میں پھنس گئے۔ امام علیہ السلام کے ادب و احترام نے ان کے ہونٹوں پر تالے ڈال رکھے تھے۔ خیمے میں دم گھونٹ دینے والا سناٹا چھا گیا۔ آخر امام حسین علیہ السلام کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ دیکھو، شاید تمہیں یہاں سے جانے میں یہ خیال ہو کہ وہ ثواب جو تمہیں یہاں شہید ہونے میں ملے گا تم اس سے محروم رہ جاؤ گے، تو میرے وفادار ساتھیوں، میں حجت خدا، ولی مطلق، امام وقت، میں یعنی حسین ابن علی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اس وقت تم چلے جاؤ گے تب بھی شہادت کا ثواب میں تمہیں ضرور دلواؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے سرخ ہوتے اور آنسوؤں سے دھلتے ہوئے چہروں کو دیکھا اور فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ لوگ تمہیں طعنے دیں گے کہ اپنے سردار کو موت کے منہ میں چھوڑ کر آ گئے،
تو یوں کرو کہ میرے ساتھ نبی کی بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، تم انہیں اپنے ساتھ لے کر مدینے چلے جاؤ، انہیں نانا کے روضے پر چھوڑ دینا، پھر تمہارا جہاں دل چاہے چلے جانا۔ اگر کوئی طعنہ دے تو اس سے کہہ دینا کہ ہم زینب و ام کلثوم کا پردہ بچانے کے لیے چلے آئے تھے۔ یہ سننا تھا کہ اصحاب حسین اور خاندان اہل بیت کے جوان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کے آنسو دیکھ کر امام علیہ السلام کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ آپ نے سر جھکاتے ہوئے اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا، بیٹا علی اکبر، یہ چراغ بجھا دو۔ حضرت علی اکبر نے چراغ گل کر دیا، سارا خیمہ اندھیرے میں ڈوب گیا، اب ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس گھپ اندھیرے میں امام حسین علیہ السلام کی آواز گونجی، دیکھو اب اندھیرا ہے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھ رہا اور نہ تم میری شکل دیکھ سکتے ہو۔ اس اندھیرے سے فائدہ اٹھاؤ اور جو شخص یہاں سے جانا چاہے چلا جائے، میں بخوشی تمہیں اجازت دے رہا ہوں، جاؤ جاؤ چلے جاؤ۔ 10 منٹ تک خیمہ اندھیرے میں ڈوبا رہا۔ اس عرصے میں امام حسین علیہ السلام بھی خاموش رہے اور اصحاب و اعزاء میں سے بھی کوئی کچھ نہ بولا۔ اس گھپ اندھیرے میں ہر طرف سے کچھ آوازیں ضرور آتی رہیں، لیکن یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ یہ کس چیز کی آوازیں ہیں۔ 10 منٹ بعد امام علیہ السلام نے دوبارہ چراغ روشن کرنے کا حکم دیا۔ چراغ روشن ہوا تو ماحول ہی بدلا ہوا تھا۔ ہر شخص اسی طرح اپنی جگہ موجود تھا، لیکن اب مجاہدوں کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ جوانوں نے اپنی تلواروں کے نیاموں کو توڑ ڈالا تھا، بوڑھوں نے اپنی کمر کو اپنے اماموں سے کس کس کر باندھ رکھا تھا تاکہ ان کی جھکی ہوئی گردنیں اور ان کے سینے جوانوں کی طرح تنے ہوئے نظر آئیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پنجوں پر تن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ چراغ کی روشنی میں امام علیہ السلام نے جرأت و بہادری، وفاداری اور جانثاری کے ان لافانی مجسموں پر نظر ڈالی تو آپ کا سینہ فخر سے تن گیا۔ شکرانے کے آنسوؤں کے ساتھ آپ کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے اور آپ نے کہا، خدا بندہ تو گواہ رہنا کہ اتنے اچھے جانثار تو میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں ملے، اتنے اچھے ساتھی تو میرے باپ علی علیہ السلام کو میسر نہیں آئے، اتنے اچھے رفیق تو آدم سے لے کر آج تک کسی کو نصیب ہی نہیں ہوئے۔ پروردگار، امام علیہ السلام کے یہ الفاظ خیمے میں گونجے تو جانثاروں کے صبر و ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ سارا خیمہ ہچکیوں اور سسکیوں کی آوازوں سے بھر گیا۔ سب سے پہلے حضرت مسلم ابن اوسجا اپنی تلوار کا سہارا لے کر لرزتے ہوئے اپنی جگہ کھڑے ہوئے۔ آپ رسول اللہ کے صحابیوں میں سے تھے۔ کوفے میں آپ نے سفیر حسین کا بھرپور ساتھ دیا تھا اور ان کی شہادت کے بعد اپنی شریک حیات اور بیٹے کے ساتھ کربلا کے راستے میں نواسۂ رسول کے ساتھ آ ملے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے ان صحابی کو چچا کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ حضرت مسلم ابن اوسجا کا پورا بدن جذبات کی شدت سے لرز رہا تھا۔ انہوں نے بمشکل اپنی لرزتی ہوئی آواز پر قابو پایا اور بولے، حسین، حسین ابن علی، میں نے تمہارے نانا کو بھی دیکھا ہے اور تمہارے باپ کے ساتھ بھی رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں حسین کہ واقعی تمہیں ہماری کوئی ضرورت نہیں، لیکن آقا ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ تم ہمارے محتاج نہیں ہو حسین، ہم تمہارے محتاج ہیں۔ اس لیے حسین، اگر تم ہمیں ٹھوکریں مار مار کر بھی یہاں سے نکال دو گے تب بھی ہم پلٹ کر یہیں واپس آئیں گے، کیونکہ ہم تمہارے بغیر
रह ही नहीं सकते। हजरत मुस्लिम इब्न औसजा इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सके। आपकी आवाज भर्रा गई। आप लड़खड़ाते हुए अपनी जगह बैठ गए और हिचकियां ले ले कर रोने लगे। इनके बाद हजरत बुरैर हमदानी अपनी जगह खड़े हुए। उनके पूरे कबीले को हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने ईमान की दौलत से माला माल किया था। बुरैर हमदानी की आंखें सुर्ख हो रही थीं और दाढ़ी आंसुओं से भीगी हुई थी। आपने रुंधी हुई आवाज में कहा, हुसैन, हुसैन इब्न अली, आप हमें जाने को कह रहे हैं। ठीक है, हम चले जाते हैं तुम्हारे दरबार से, मगर हमें अपने घर से अच्छा घर और अपने दरबार से अच्छा दरबार बता दो जहां हम जा सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर की बारी आई। जनाब हबीब कूफे में रहते थे। आपको इमाम अलैहिस्सलाम ने खत लिखकर हक व बातिल की जंग में साथ देने की दावत दी थी। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर तन कर खड़े हो गए और बोले, हुसैन, हुसैन, मैं तुम्हारे साथ बचपन से रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? अगर क़यामत के दिन तुम्हारी माँ ने मुझसे पूछ लिया कि ए हबीब, मेरे हुसैन को कहाँ छोड़ आया, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? इस अरसे में हजरत मुस्लिम इब्न औसजा अपनी आवाज पर काबू पा चुके थे। वो दोबारा उठे। हुसैन, तुम कहते हो कि हम तुम्हें छोड़कर चले जाएं, ये सोचे बगैर कि हम खुदा व रसूल को क्या जवाब देंगे। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि मैं दुश्मनों के सीनों में अपने नेज़े को तोड़ दूं, खुदा की कसम, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक हमारा परवरदिगार देख ले कि हमने रसूल अल्लाह की अदम मौजूदगी में उनकी औलाद की किस तरह हिमायत व हिफाजत की। खुदा की कसम, अगर हमें यकीन हो कि हम 70 मरतबा कत्ल हों और हर मरतबा जलाए जाएंगे और हर मरतबा हमारी खाक हवा में उड़ा दी जाएगी, इसके बाद भी हमें जिंदा किया जाए और फिर कत्ल किया जाए, तब भी हुसैन, तब भी हम तुमसे हरगिज जुदा नहीं होंगे। ये कहते कहते रसूल अल्लाह के बूढ़े सहाबी अमीरुल मोमिनीन के साथी और हुसैन इब्न अली के जानिसार मुस्लिम इब्न औसजा की आवाज़ शिद्दत जज्बात से बैठ गई और वो हिचकियों से रोते हुए नवासे रसूल के कदमों में झुकते चले गए। इमाम अलैहिस्सलाम ने उनके दोनों बाजू थाम कर उन्हें उठाया और अपने सीने से लगाया। असहाब के बाद अजीज़ों की नुमाइंदगी के लिए अली इब्न अबी तालिब के छोटे बेटे अलमदार लश्कर हुसैनी हज़रत अबुल फज़ल अब्बास ने कुछ कहना चाहा। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये चंद लम्हे मज़ीद खामोश रहे तो उनके चेहरे से खून की धारें बह निकलेंगी। आपका पूरा बदन लरज़ रहा था। सीधा हाथ तलवार के कब्जे पर सख्ती से जमा हुआ था। आपने बमुश्किल कहा, मौला। फिर आपने अपने लब भींच लिए। फिर अपनी आवाज पर काबू पाते हुए बोले, यब्न रसूलल्लाह। ये कहकर आप दोबारा खामोश हो गए। फिर तीसरी बार आपने शिकायत भरे लहजे में कहा, मेरे आका, मेरे मालिक। फिर अचानक ही आपने नजफ अशरफ की तरफ इशारा करके शिकायत भरे लहजे में फरियाद की, बाबा जान, मदद को आइए, आका छोड़कर चले जाने को कह रहे हैं, क्या जवाब दूं? अपने बावफा साथियों की बातें सुनकर आंसू थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों से उमड़ते चले आ रहे थे। अब जो छोटे भाई ने बाबा से फरियाद की तो इमाम ने बेख्तियार आगे बढ़कर अपने अलमबरदार को सीने से लगा लिया और उनकी पेशानी को चूमने लगे। दोनों भाई एक दूसरे के सीने से चिमटे हुए थे और उनके चेहरे आंसुओं से तरबतर हो रहे थे। कुछ देर बाद
امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو خود سے علیحدہ کیا اور اپنے صحاب کی طرف بڑھے۔ میں تم سب کا احسان مند ہوں، میں تم سب کا شکر گزار ہوں، جاؤ کل کے دن مرنے کی تیاری کرو۔ حسین ایک ایک جانثار کو گلے سے لگاتے جا رہے تھے اور اس کا شکریہ ادا کرتے جا رہے تھے۔ رات کا اندھیرا دم توڑنے لگا تھا۔ صحرائے کربلا میں صبح عاشور کا سویرا ہونے میں ابھی دیر تھی۔ دریائے فرات کے کنارے کنارے دور تک پھیلی ہوئی یزیدی فوج کے خوں آشام درندے آنکھ کھلتے ہی غرانے لگے تھے۔ فرعون اپنے سواروں اور پیادوں کو وارث موسیٰ سے جنگ کے لیے تیار کر رہا تھا، اور خیمہ حسینی میں شہیدوں کے لہو کی آسمان کو چھونے والی طاقت ور موجیں فرعون کو اس کے لاؤ لشکر سمیت ہمیشہ کے لیے غرق کرنے کے لیے بے چین تھیں۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی، لیکن اس نئے فرعون کو دریائے نیل میں نہیں، نہر فرات میں ڈوب کر فنا ہونا تھا۔